ایک تو یہ کہ دعا اس وقت کرنی چاہیے جب موڈ ہو دعا کا، یہ پبلک کی ڈیمانڈ پہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ یہ کوئی پبلک کی اس ڈیمانڈ ہو. وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت یعنی ایک کامن لفظ ہے، اس موقع پر استعمال ہوتا ہے، فرمائشی پروگرام. ہاں ٹھیک. دعا ایسی چیز نہیں ہے جو فرمائشی پروگرام وہ، یہ انسان کی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں یہ بھی ایک قسم کا اس میں بھی روحانیت کم اور فیشن سا زیادہ بن گیا ہے. میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ختم قرآن کے موقع پر، تو وہاں امام صاحب نے پہلے سے اشتہار لگوایا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی ختم قرآن کے موقع پر. امام صاحب نے یا انتظامیہ نے وہ بینر لگے ہوئے ہیں، رو رو کے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جائیں گی. پبلک کو نا بس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں. تو میں نے کہا کہ اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. اب یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا لوگوں نے ذریعہ بنا لیا ہے، رو رو کے دعاؤں کو. بھئی یہ تو کبھی رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لو، اور کبھی نہیں بھی مانگو. ختم قرآن کے موقع پر دعا کوئی ویسے بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب قرآن ختم ہوتا تھا تو دعا نہیں ہوتی تھی، بس ادھر وطر کا سلام پھیرا، حضرت اٹھ کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس نے مانگنی ہے مانگ لے، نہیں تو گھر جا کے مانگ لے. وہ تو بالکل ہی نہیں مانگتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعا ثابت نہیں ہے، اسلاف سے یہ دعا ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ جب وہ قرآن ختم ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے. ظاہر ہے باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی تھی. لیکن کسی بھی چیز میں جب ایک چیز فیشن بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، تو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی. میں نے بھی جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تو 1-2 سال مانگی، پھر 2 سال ناغہ کیا دعا کا، کیونکہ 1-2 سال تھوڑا تگڑی دعا ہو گئی تھی، خوب رونا دھونا. تو اب کیا ہے کہ لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے، حضرت دعا کب ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ مزے لینے لگے ہیں دعا میں. یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ مزے لینے لگے ہیں. تو میں نے ایک ایسے مولوی صاحب سے دعا کروائی جن کو رونے کے علاوہ سب کچھ آتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا تھا ان کو رونا نہیں آئے گا. مجھے اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں مانگوں گا تو مجھ پر کہیں رقت طاری نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے الگ سے زبردستی دعا کروائی. مجھے پتا تھا یہ نہیں روئیں گے، اور وہ نہیں روئے. انہوں نے ایسے سادہ دعا. تو پھر لوگوں کے میسج آئے، خواتین کے فون آئے، یہ کیسی پھیکی دعا، مزہ ہی نہیں آیا. تو بھائی مزے کا کیا کرنا ہے اللہ کے بندو؟ اللہ سے دعا مانگو، رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو مانگ لو. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ اور یہ بھی یاد رکھو، رونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس کی علامت بھی نہیں ہے. لوگ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں. اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو، کل دعا میں ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے. ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں، 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں. رمضان میں ایک خاتون کا میسج آیا، رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں. میسج آیا باقاعدہ، رمضان میں تو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے، گھروں میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہو رمضان میں، ہے بھائی. میسج آیا خاتون کا. تو لیکن اگر کوئی امام رو لے، آنسو ٹپک جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی، کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں، مرد کم روتے ہیں. ان کو رونا جلدی آتا ہے، خواتین کو رونا جلدی آتا ہے. تو رونا جو ہے نا، یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اصل جو چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا نجاشی کا بھی،
تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے، مگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محمود ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ صفت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں. اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں، دعاؤں میں، ہاں ہو ہی ہاں چیخو پکار لگا ہوا ہے، ناک رگڑ رہے ہیں سجدوں میں، رو رو کے پاگل ہو گئے، مگر گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ رونا مقبول نہیں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا، قادیانی ایک کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں، ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں، تو وہ ہم لوگ 2-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا 2-3 گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں. میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی. میں نے کہا 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے رو لو، بخشش نہیں ہوگی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا کیا ہے؟ نبی. اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ کہہ رہے کہاں ہیں جھوٹے وہ؟ ٹھیک ہے اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہم، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں، اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. اور اللہ نے اس کو ایسا رسوا کیا، ایسا ذلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں تبدیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں. بولے ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں، کتنے چھاپے ہیں. کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہیں نا اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیو کر لی کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا. ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی، سندیں ان کی باقاعدہ، راویوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے. جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. ان کے ہاں اتنی چینجنگ. تبھی ایک کونے پہ بات کر رہا تھا، روتے قادیانی بھی بہت ہیں اور ہمارے پیارے پیارے جو ہیں وہ تو بہت روتے ہیں. بس آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن تو یاد رکھو کسی کے رونے سے متاثر جب تک اس کا عمل نہ دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا رونا بری بات ہے، اصل چیز کیا ہے؟ عمل میں مضبوطی کے ساتھ رونا ہو تو ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اعمال دل ایسے کھوکھلے ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے ختم قرآن پہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، صبح پھر فلم دیکھ رہے ہیں. یار ابے بھائی تو رات کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ روتے ہوئے بھی یہ نیت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی. پتہ نہیں کس بات پہ رو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے ایک شعر کہا کہ پتہ نہیں یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ دریا با حباب اندر، یعنی اللہ کی محبت میں کوئی بزرگ شعر پڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب تماشا ہے کہ دریا جو ہے وہ بلبلے کے اندر آیا ہوا ہے. بلبلا ہوتا ہے نا وہ تو 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے، تو اس بلبلے کے اندر پورا دریا تو نہیں آ سکتا. حباب کہتے ہیں کہ بلبلے کو. تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے اور میرے دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئی، چھوٹے سے ٹکڑے میں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا بلبلے کے اندر، دریا بحباب اندر. تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے محظوظ ہوئے، لیکن ایک دیہاتی ہو کر کے رونے لگا، پھوٹ رونے لگا. لوگوں نے کہا یار یہ کوئی اس میں زیادہ معرفت ہے اللہ کی نا، اس کو جتنا یہ شعر سمجھ میں آیا اتنا تو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آیا. کیوں یہ ایسا پھوٹ کے رو رہا ہے دریا بحباب اندر، لیکن شکل سے کوئی اتنا بڑا بزرگ لگ نہیں رہا ہے. تو اب وہ بزرگ اس کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں کوئی بھی شعر پہ اتنا گریا تاری نہیں ہوا کسی پر بھی، اور کوئی بھی اتنا نہیں رویا.
تمہارے اندر اللہ کی کوئی اضافی معرفت ہے کہ تم اس کی گہرائی تک پہنچ گئے ہو. یعنی اللہ کی محبت ایک دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ جاتی ہے, ایسے جیسے دریا کس میں آ گیا, کوزے میں آ گیا, اور دریا جناب بلبلے میں آ گیا. بھائی کس بات پہ رو رہے ہو؟ نہیں, ہاں وہ بڑا متاثر, اس نے کہا میں اس پہ متاثر ہوا ہوں کہ دریا میں بہا بندر, وہ کہہ رہے تھے دریا بہا بندر, کہہ رہے ہیں دریا میں بہا بندر. اللہ کی قدرت ہے کہ دریا میں بندر بہ رہا ہے. وہ شعر پڑھ رہے تھے دریا بہا بندر, وہ سمجھ رہا تھا کہ دریا میں بہا بندر. اب اس پہ رو رہا ہے, اللہ کی قدرت ہے دریا میں بہا بندر. اللہ کی تو پتہ نہیں رونا جب اچھا ہے, آپ رو کس بات پہ رہے ہیں؟ اگر پبلک کو دیکھ کے رو رہے ہیں, ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو سب رو لیتے ہیں, وہ تو ہنستے بھی ہیں. اگر ہنسنے کا ماحول بنتا تو آپ کیا بنتے؟ اور اگر ویسے ہی رو رہے ہیں, اور اگر گناہوں کی ندامت پہ رو رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کو گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا, کوئی جہنم کی آگ جو ہے نا اس کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کو بجھا دیتا ہے. تو اس کی فضیلت ہے. تو اس لیے عمل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دعا کو فیشن نہ بنا لینا چاہیے کہ بینر لگ رہے ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ مسجد میں گیا, امام صاحب نے وہاں بھی کہیں لگایا ہوگا بینر کہ رات کو رو رو کے دعائیں ہوں گی. اب کیا ہوا, میرا بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر وہاں, تو بیان کے بعد وہ انہوں نے لائٹیں بجھا دی. مجھے کہا دعا کرائیں, میں نے کہا میں نہیں کرا رہا. میں نے کہا میں آپ کے اس پروگرام کا, دل میں نے سوچا بھئی یہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں, آپ ہی کرائیں. اب میں نے دیکھا یہ بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ روئیں, کیونکہ بینر پہ کیا لکھا ہوا ہوگا, اب رونا آ نہیں رہا. پبلک بولے کہ یار ہم لوگ کو اس لیے بلایا تھا, کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے, کوئی کدھر سے آیا ہوا ہے. اب وہ صاف لگ رہا تھا کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. اوور ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ یار نہیں آ رہا, تو ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتا, وہ تو اپنی کیفیات ہے. تو اس لیے اس چیز کو اتنا مسلط نہ کیا کریں. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں یہ تو دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, تاکہ دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا مانگنا کیا ہے, دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لیکن شریعت میں انفرادی دعا کی اہمیت اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. اس لیے انفرادی دعاؤں پر زیادہ زور لگایا کرو, اجتماعی کو کم اہمیت دیا کرو. شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اجتماعی سطح پہ زیادہ اہم ہیں, جیسے فرض نماز, جمعے کی نماز, عید کی نماز, ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تراویح کی نماز, ان میں اجتماع کی زیادہ فضیلت ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جو انفرادی زیادہ اہم ہیں. تہجد کی نماز یہ جماعت سے اہم نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد کے بالکل متصل تھا, مگر آپ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سمجھ آئی بات؟ مسجد میں نہیں, کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں, تنہائی میں بالکل. اشراق کی نماز 2 رکعت جماعت سے ہے یا انفرادی ہے؟ انفرادی ہے. تو دعا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ, چپکے سے. کل بتایا نا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ, چپکے سے پکارا اپنے رب کو, چپکے سے. تو دعا میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہو اور چپکے سے ہو, اور چیخو پکار نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں آج کل ایک چیخو پکار کا ماحول بن جاتا, ہاں ہو ہاں, دھاڑے مار مار کے ہاں ہو. یہ صحیح نہیں ہے. منصوص ہے قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہوا ہے؟ چیخو پکار, ہاں ہاں, باہر کے اسپیکر بھی آن اور ادھر کے اسپیکر بھی آن, اور پوری دنیا ہاں ہو ایک لگا ہوا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک ماتم کی سی کیفیت بن جائے. یہ نہیں ہے بھائی, اس میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے پتہ ہے آپ کو اتنا اس میں اہمیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ آمین آہستہ کہو. فقہ حنفی میں ہے نا کہ آمین, امام کے پیچھے آمین کیا کہیں گے؟ آہستہ سے. کیوں؟
بعض حضرات جو کہتے ہیں جہرن آمین ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بالکل بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. امام حنیفہ پھر زور سے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ قرآن کو. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ سے, اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے, یہ بھی تو دعا ہے نا. تو اس لیے کیسے مانگی جائے گی؟ آہستہ. رہا یہ کہ نبی نے کیوں زور سے, نبی سے پابندی ہمیشہ زور سے مانگنا ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آئے نا زور سے مانگی, تو وہ نبی نے تعلیم کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں چند آیتیں جہرن تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ ظہر میں تلاوت آہستہ ہے زور سے, لیکن آپ نے کی ہے تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں. نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے. نبی کے بعد اب کسی کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس سب کو پتہ چل گیا ہے, اب یہ بات پھیل گئی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دو مرتبہ زور سے آمین کہہ دی, یہ سکھانے کے لیے امت کو. اصل حکم کیا ہے؟ آہستہ ہے. تو آہستہ آمین پر بھی روایتیں. تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے اور چپکے سے ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا, رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں, کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا, اس کا بس بیڑا پار ہو گیا, سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں, کہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے, اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ مایوس ہو رہے ہیں, حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی, اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو, وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی, اللہ کہتا ہے جاؤ, اب نہیں ہو رہی, جاؤ. اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی, جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں, واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے, دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے, تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا, یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنے. ایسے کئی حج کیے, ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا, انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی, میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا, لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم, بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں, بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا تو کر دے؟ تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا, اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے, کہ یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے, یہی ہے, یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے, عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں, عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو میں. ایک واٹس ایپ پہ کسی نے ایک کتاب بھیجی, ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا, اتنی لمبی کتاب ہے نا, وہ اتنی موٹی, اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھائے وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفحات کیا ہیں باقی ہیں. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں
نہیں آ رہی, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی, تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے. اللہ سے دعا مانگو, اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟ کیا مندر جائیں, کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی, یہی ہے اللہ, ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی, نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ, تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے, آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے, اللہ بس تو ہی بچا لے, اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سند ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کا جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے, تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے, نیچے ہو جاؤ, جب وہ تیر پھینکے آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ. اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں, یہ تیر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. اور اللہ سے یہی کہنا ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, نہیں یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا. اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا؟ بولے یار تو فوراً قبول ہو گئی, یہ تو وہی ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں. وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے, بہت تربیت کا نظام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیز دار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ ایک کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو گیا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ آزماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کب قبول کی. تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے نا, تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے, بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول, ادھر مانگو ادھر قبول. غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا,
اور یہ یاد رکھو بعض دفعہ اللہ فوراً قبول کر بھی لیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں. میں نے اپنی دادی سے سنا خود براہ راست, اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائے, وہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں سہارنپور میں. تو بڑے بڑے بزرگوں سے سہارنپور میں ان کا تعلق تھا. تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ نماز استسقاء کا اعلان کرتے تھے. وہ ایک دفعہ نہیں ہے, انہوں نے بتایا متعدد بار. کہہ رہی ہم لوگ, پھر عورتیں بھی جاتی تھیں, اور پہلے سے دیگ کا انتظام ہوتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو تمبو ومبو لگا کے کیا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. اتنا یقین ہوتا تھا بارش کا. بتاتی تھی پھر ہم لوگ جاتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتے تھے سب لوگ, یعنی مرد بھی عورتیں الگ ہوتی تھیں, گڑ گڑاتے تھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, اپنے جانوروں تک کو لے کے نکلو نماز استسقاء کے لیے, سب جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو. تو بتاتی تھی کہ ابھی دعا سے فارغ ہوتے تھے اور آسمان پہ بادل آ کے تیز بارش شروع ہوتی تھی, اور اس میں ہم چاول کھا رہے ہوتے تھے, تمبو لگا ہوتا تھا, سب خوشی میں چاول کھا رہے ہوتے. تو بعض دفعہ اللہ بالکل سامنے دکھا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا.